دنیا کے اکثر ممالک میں کمرشل سکیل کی فارمنگ کی جاتی ہیں جہاں جانوروں کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے۔ نیوزی لینڈ میں ایک فارم ہے جس پر جانوروں کی تعداد 32,000 کے قریب ہے، مگر پاکستان میں صدیوں سالوں کے پرانے روایتی طریقے پر گھروں میں ہی گھریلو پیمانے پر چھوٹے چھوٹے ہرڈ مینج کیے جاتے ہیں اور کم جانوروں کی فارمنگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے سکیل چھوٹا ہے اور یہاں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز فالو نہیں کیے جاتے اور ہم اچھی مارکیٹوں میں گوشت فروخت نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں بیشتر مٹن فارم پر جانوروں کی ایوریج 20 سے بھی کم ہے، یعنی گھریلو پیمانے کے چھوٹے چھوٹے فارم جسے فیملیز خود ہی مینج کر رہی ہوتی ہیں۔ نہ تو پڑھا لکھا ملازم رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایکسپورٹ کے لیے درکار فیڈ لاٹ فیٹننگ کے سٹینڈرڈز لاگو کیے جا سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جانور ایکسپورٹ کے لیے درکار معیار پر پورا نہیں اتر پاتا، اس لیے مقامی منڈی میں ہی سلاٹر کر دیا جاتا ہے۔ کسانوں کے لیے سستے قرضوں کی سہولت کا فقدان بھی کمرشل فارمز بنانے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمارے ہاں کمرشل سکیل کے فارم کے لیے معیاری انفراسٹرکچر بھی نہ ہونے کے برابر ہے اور ٹرینڈ سٹاف اور لیبر کی بھی کمی پائی جاتی ہے۔ کمرشل سکیل فارم کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری طرح میکنائز ہو، یعنی مشینوں سے کام کیا جائے، مگر ہمارے ہاں ابھی ایسی کوئی ٹیکنالوجی مقامی سطح پر نہیں بنائی گئی، جبکہ امپورٹڈ مشینری بہت مہنگی پڑتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر محمد اقبال شاہد صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کسانوں کو فارم بناتے وقت کن کن بیماریوں کا خیال رکھنا چاہیے اور حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان کے اندر جس وجہ سے ہماری میٹ ایکسپورٹ یورپ اور دوسرے ممالک میں نہیں ہو رہی، اس کی مین وجہ ہے کہ ہمارے ہاں فٹ اینڈ ماؤتھ بیماری کا کوئی نظام نہیں ہے۔ سر یہ فرمائیں کہ ایک فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہے، اس کے علاوہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو ایکسپورٹ میں رکاوٹ ہیں؟ وہ اس کے علاوہ چھوٹے جو جانور ہیں اسمال رومیننٹ جن کو ہم کہتے ہیں، بھیڑ بکریاں کہتے ہیں، اس کے اندر ایک PPR بیماری ہے۔ تو یہ دو بیماریاں ہیں جن کو کہتے ہیں ٹیڈ ڈیزیز، ٹرانس باؤنڈری اینیمل ڈیزیزز۔ اور سر یہ جو آنتڑیوں کا کینسر ہے چھوٹے جانوروں کا، کیا یہ ایکسپورٹ میں ہرڈل نہیں؟ بالکل ہرڈل ہے، بالکل ہرڈل ہے۔ تو لیکن ان بیماریوں کو کنٹرول کرنے کا صرف یہ، چونکہ وائرس کی بیماریاں ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ دنیا میں، وہ ہے ویکسینیشن۔ وائرس کی جو سٹرکچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ صرف ویکسین ہی اس کو کنٹرول کر سکتی ہے، ادروائز کوئی میڈیسن وائرس کو مار نہیں سکتی۔ سر کیا وجہ ہے کہ ہم آج تک اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر پائے، جبکہ دنیا میں تو اب یہ کنٹرول ہے، انڈیا جیسے ملک نے کنٹرول کر لی، بنگلہ دیش میں کمپارٹمنٹ زونز بن گئے، انڈیا میں بھی بن گئے، پاکستان میں اگر ہم بیماری نہیں کنٹرول کر سکے تو ہم کوئی کمپارٹمنٹ بنا لیتے، ڈیزیز فری زون بنا لیتے، کیوں نہیں بنے ابھی؟ جی اس کے اوپر ہم نے کام شروع کیا اور الحمدللہ یہ اعزاز پنجاب گورنمنٹ کو، محکمہ لائف اسٹاک کو حاصل ہوا ہے کہ ہم نے چائنا کی مدد کے ساتھ شیخو پورے میں ایک FMD ڈیزیز کنٹرول کمپارٹمنٹ بنا دیا ہے، اس کو گورنمنٹ آف پنجاب نے نوٹیفائی کر دیا ہے۔ لیکن یا بڑے جانوروں کی بات کر رہے ہیں؟ میں بڑے جانوروں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، چھوٹے جانور اس میں اچھا اب بات آ گئی چھوٹے جانور کی۔ چھوٹے جانوروں میں بھی FMD کی ویکسینیشن مینڈیٹری ہے۔ جو OI کا ادارہ ہے وہ کہتا ہے FMD آپ چھوٹوں کو بھی کریں، تو جب چھوٹوں کو بھی FMD ہو جائے گی تو وہ بھی انہی کمپارٹمنٹ کے اندر سے۔ یہ ہے کہ چھوٹوں سے بڑوں میں بیماری جاتی ہے، بڑوں سے چھوٹوں میں جاتی ہے، اس لیے دونوں کی کرنا ضروری ہے۔ مینڈیٹری ایک وائرس ہے نا، وہ کیریئر ہے، جو چھوٹے جانور ہیں شیپ گوٹ وہ کیریئر ہیں FMD کے، تو لہٰذا مینڈیٹری ہے ان کے لیے بھی جو ہے، چونکہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے ہمارے پاس FMD کی جو پیوریفائڈ ویکسین ہے جو OI کا ادارہ کہتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر آئے، وہ انویسٹمنٹ کرے اور گورنمنٹ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ ہم لوکل FMD کی ویکسین پروڈکشن کریں۔ کیا حکومت وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتی؟ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ آئیں اور دیکھیں، حکومت پروڈکشن کام حکومت کا نہیں ہے، پروڈکشن حکومت کا کام نہیں، پروڈکشن کرنا پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے۔ نہیں، لیکن اگر پرائیویٹ سیکٹر نہیں آتا تو ہمیں کتنا بڑا عرصہ ہو گیا، ہمیں 76 سال ہو گئی انتظار کرتے ہوئے، تو اب کب آئے گا پرائیویٹ سیکٹر؟ چائنا لگا رہا ہے گوادر میں، اس وقت چائنا گوادر میں سسپینشن کا پلانٹ لگا رہا ہے، تو وہ انویسٹمنٹ ادھر آ رہی ہے، تو انشاءاللہ ہوپ فلی وہ جلدی سال ڈیڑھ سال کے اندر اس کی پروڈکشن آ جائے گی، تو یہ ہماری جو ویکسینیشن FMD کی اس کی اویلیبلٹی وہ انشور ہو جائے گی تاکہ ہماری اور سستی ہوگی۔ PPR ہے، ETV ہے،
اس کے علاوہ جانوروں کا جو ایک اور بیماری نمونیا ہے، یہ ساری چیزوں کی ویکسینیشنز چاہیے یا صرف ہمیں ایف ایم ڈی کی چاہیے، باقی ہمارے پاس دستیاب ہیں؟ ساری چاہیے، باقی دستیاب ہے، باقی ہماری لوکل پروڈکشن 100% ہو رہی ہے، پی پی آر کی بھی، سی سی پی بھی جسے اپلو نمونیا کہتے ہیں، انٹیروٹاکسیمیا اے ٹی بی، یہ 100% ویکسین اویلیبل ہے، ہمارا لوکل وی آر کا ادارہ پروڈیوس کر رہا ہے اور کوالٹی کی ویکسین ہے اور 100% ہم پنجاب کے اندر لگا رہے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ ہم ڈیزیز فری زون جو ہے وہ چولستان کو بنا رہے تھے، اس پہ ورکنگ بھی ہوئی تھی، بڑا واسٹ ایریا ہے، لارج سکیل پہ لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اب ہم ایک فارمر بیسڈ چلے گئے ہیں، کسی ایک کسان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم وہ پورا ایریا کیوں نہیں بنا رہے ڈیزیز فری زون؟ فنڈنگ کا ایشو تھا، ٹریسیبلٹی کے لیے بلین آف روپیز چاہیے، اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ٹریسیبلٹی کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اور تھوڑا سا اس میں ایشو ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے کہ وہاں کا سیکٹریٹ علیحدہ ہے، یہاں کا سیکٹریٹ ہے، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے اور امید ہے کہ جلدی حل ہو جائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اگر آپ بھی کسان بھائیوں بزنس میٹ ایکسپورٹ بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کی خواہش ہوگی کہ ہائی اینڈ مارکیٹ میں گوشت کو فروخت کیا جائے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے جانوروں کو بیماریوں سے محفوظ